ناظرین کرام، میں اس نشست کے اندر انفاق اور صدقات کی حقیقت، اس کی لغوی تحقیق کی روح سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے۔ لغت میں یہ لفظ جو انفاق اور صدقہ کا استعمال ہوا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ پورا فلسفہ صدقات اور انفاق ہماری سمجھ میں آ جائے گا اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں۔ دیکھیے، انفاق کا جو لفظ ہے، یہ جو اصطلاح ہے، یہ 6 حرفی مادہ ہے، نون فا قاف، جس کو نفع کا پڑھا جاتا ہے۔ نفع کا ینفق و انفاق، اس سے بہت سارے الفاظ جو ہے وہ بنتے ہیں۔ نفاق بھی اسی سے بنتا ہے، انفاق بھی اسی سے بنتا ہے، منافقین بھی اسی سے بنتا ہے۔ اور یہ نون فا قاف اگر اس سے نفاق بن جائے تو یہ ایک خبیث قسم کا مرض ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی ساری زندگی کو تباہ و برباد اور اس کے اعمال کو حقارت کر دیتا ہے۔ اگر اس نفاق کے ساتھ آپ الف کا اضافہ کر لیں تو یہ انفاق بن جاتا ہے، اور یہ انفاق اس مرض کا علاج ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی نفاق کا مرض انسان کو کیوں لگتا ہے، نفاق کے مرض میں آدمی مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ اس مرض کی وجہ بخل اور کنجوسی یا مال کی محبت، دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ تو مال کی محبت اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے اس مال کو اور اس دنیا کو اللہ کی راہ میں لگانا، کھپانا اور خرچ کرنا، یہ انفاق ہے۔ تو یہ اس مرض کا علاج ہے۔ اسی طرح جو صدقہ کا لفظ ہے، یہ صدقہ سے بنا ہے، صاد دال قاف، اسی سے صدقہ بنتا ہے، اسی سے صدق بنتا ہے، اسی سے صدیق بنتا ہے، اور اسی سے صادق کا لفظ بھی بنتا ہے۔ تو صدقہ کے معنی ہیں اللہ کی راہ میں مال دینا، خرچ کرنا، صدقہ خیرات جس کو ہم کہتے ہیں اردو زبان میں۔ اسی سے صادق کا لفظ نکلا ہے، اور صادق اس شخص کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، تو اس کا سچا مومن قرار دیا گیا ہے۔ سورہ حجرات میں جب کچھ لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ سچے مومن اللہ نے فرمایا کہ کون ہیں؟ کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، پھر اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یعنی مال اور جان اور اللہ نے جو کچھ ان کو صلاحیتیں دی ہیں، ان سب کو اللہ کی راہ میں لگاتے اور خرچ کرتے ہیں، کھپاتے ہیں، تو وہ اس کے ذریعے سے اپنے سچے مومن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے مومن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ صدقہ اور یہ انفاق 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسانی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو ضرورت مند، محتاج، معذور، اپائج اور کسی بھی لحاظ سے مستحق غریب فقیر لوگ ہوتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مال خرچ کیا جائے، اس کو صدقہ خیرات بھی کہتے ہیں، انفاق بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے غلبہ دین کی جد و جہد میں مال خرچ کیا جائے۔ دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے، اور صحابہ کرام ان دونوں طریقوں سے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ غلامی سے کسی کی گردن چھڑا دینا، اس کے نتیجے میں جہنم کی آگ سے نجات کی بشارت دی گئی ہے۔ کسی یتیم کی کفالت کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنی رفاقت کی بشارت دی ہے۔ کسی بیوہ اور کسی مسکین فقیر کی مدد کے لیے کھڑا ہونا رات بھر نوافل پڑھنے اور دن بھر روزہ رکھنے کے برابر قرار دیا گیا، یعنی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے کام آتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے قرآن مجید میں جا بجا اقامت دین کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب اور قائم کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حدیث میں بھی جو ہے وہ اس کی طرف رہنمائی بھی ملتی ہے اور رغبت اور شوق بھی دلایا گیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا
تو سب سے پہلے مال اور وسائل جمع کیے گئے اور اس میں صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر جوش و جذبے کے ساتھ مسابقت کے جذبے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم از کم 2 مواقع ایسے آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا احساسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، لیکن یہ 2 مواقع ایسے تھے کہ جہاں اللہ کے دین کی حفاظت اور اللہ کے دین کے غلبے کا اور اس کی اقامت کا مسئلہ درپیش تھا۔ اس کے علاوہ آپ بہت سارے گھرانوں کے کفالت کرتے تھے اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، لیکن سارا مال جو ہے ان کی کفالت اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے اوپر آپ نے کبھی نہیں خرچ کیا، لیکن اللہ کے دین کے غلبے کے لیے گھر کا سارا سامان، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا سامان، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے، اسی کے حساب سے بندوں کے مراتب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر سب سے سبقت لے لی تو آپ دیکھیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اللہ کے انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے بلند مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ 2 مواقع ایسے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا احساسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ ایک موقع تو بہت معروف ہے غزوہ تبوک کے موقع پر، لیکن جب آپ ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف نکلے تھے تو مکے میں آپ بڑے مشہور تاجر تھے، آپ کا بڑا کاروبار تھا، آپ کے پاس بہت ساری دولت تھی، بعض روایات میں آتا ہے کہ 60,000 اشرفیاں تھیں، جو بھی جمع پونجی ان کے پاس تھی، چند اشرفیاں بھی اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے گھر میں نہیں چھوڑی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے تو وہ سارا مال ساتھ لے کر نکلے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا۔ اللہ کے دین کی اقامت اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں وہ سارا مال جو ہے وہ خرچ ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ 2 راستے ہیں جن میں آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے، صدقہ یا انفاق کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا مال کون سا ہے اور میری اصل بچت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، بندے کا مال کون سا ہے؟ جو اس نے کھا کر عزم کر لیا، جو پہن کر پھاڑ لیا اور جو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری حقیقی بچت کون سی ہے؟ دیکھیں نا، ہم بچت کرتے ہیں جو ہماری اور اپنے بیوی بچوں کی اور جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد ہمارے پاس جو بچت ہوتی ہے اس کو ہم کسی بینک میں سیو کر دیتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں گھر میں تو پیسے نہیں رکھے جا سکتے، تو اس کو ہم اپنی بچت سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی وہ ہماری بچت ہے؟ نہیں، وہ مال تو کسی اور کا ہے۔ کسی بھی وقت میرا سانس نکل جائے گا اور اس کے وارث کچھ اور لوگ بن جائیں گے، تو میری کمائی جو میرے کام آئے گی وہ کیا ہے؟ جو پہن کر پھاڑ لیا یا جو کھا کر عزم کر لیا وہ تو ختم ہو گیا۔ میری اصل کمائی اور میری اصل بچت وہ ہے جو میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا یا انفاق کیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاں اس کے بینک میں آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا۔ وہی اصل میری بچت ہے اور وہی اصل میرا مال ہے کہ وہ وہاں مجھے کام آئے گا جہاں مجھے دنیا کی کوئی شے کام نہیں آئے گی، جہاں انسان یہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال و دولت میرے کسی کام نہیں آ رہا ہے، میری سلطنت بھی مجھ سے چھین گئی ہے، وہ بھی میرے کسی کام نہیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے میری اور آپ کی اصل بچت۔ اب آج سے میں نے اور آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ میری کمائی میں سے میری ذات کے لیے میں کتنا حصہ نکالتا ہوں اور دوسروں کی مجھے کتنی فکر لگی ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔